اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پہلے متن کی عبارت کو دیکھیں۔ متن کی عبارت ہے فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کہا اس کا اعراب کیا ہے؟ بالضمۃ رفعا، ٹھیک ہے جی، والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا۔ تو اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ یعنی صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس سے متمکن پر جو 9 قسم کا جو اعراب آتا ہے اس کا بیان شروع فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا فالمفرد المنصرف، ٹھیک ہے جی۔ تو شارح نے عبارت نکالی ایل اسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا مجموعا ولا غیر منصرف كزید ورجل، جہاں تک جو ہے یہ بات سمجھے آپ۔ یہ جو شارح علیہ رحمہ نے عبارت نکالی یہ در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آپ صرف متن کی عبارت کو دیکھیں، بالفرض یہ آپ کے سامنے نہ ہو، صرف متن کی عبارت دیکھیں کہ بھئی مفرد منصرف، مفرد ٹھیک ہے، مفرد، ٹھیک ہے جی، منصرف کو بعد میں کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا مفرد تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مفرد کا اعراب ضمہ فتح اور کسرہ ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کیوں کہ ضرب ناصر وغیرہ مفرد ہیں لیکن ان کا اعراب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے، اعراب ان کا نہیں ہے، یعنی وہ چونکہ مبنی ہے، ان کا جو ہے نا کہ رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح جر کسرہ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، وہ چونکہ مبنی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی مفرد سے یہاں پر ہماری مراد مطلقاً مفرد نہیں ہے، یعنی اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری مراد ہے اس پر تمہارا اعتراض نہیں ہے، جس پر تمہارا اعتراض ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے مفرد سے لیا عام مراد، اب چاہے وہ مفرد اسم ہو یا فعل ہو جو بھی ہو، آپ نے وہ مراد لیا، لیکن ہماری مراد کیا ہے اسم سے، یہاں پر مفرد سے وہ مفرد جو اسم ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہذا ضرب وغیرہ جو ہے کیا ہے کہ اسم مفرد نہیں ہے بلکہ وہ فعل مفرد ہے، تو لہذا تمہارا اعتراض منتفی ہو گیا۔ اچھا، پھر شارح نے عبارت نکالی کہ الذی لم یکن مثنًا ولا مجموعا، یہ بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مفرد کا اعراب ضمہ فتح اور کسرہ ہے درست نہیں ہے۔ کیوں کہ عبداللہ مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ مرکب ہے، لیکن پھر بھی اس پر مفرد کا ہی اعراب آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جو مفرد ہو تو یہ درست نہیں ہے، مفرد کا اعراب تو نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بھائی مفرد کے جو ہے نا 4 معانی ہیں۔ نمبر 1، مرکب کا مد مقابل، جیسے جو ہے کلمے کی تعریف میں جو ہے نا مفرد ہے نا تو وہ اس میں 4 ہیں۔ نمبر 1 کہ مفرد کا مد مقابل جو ہے نا کیا ہو، مرکب ہو، ٹھیک ہے نا جی، مرکب 1۔ نمبر 2، مضاف یا شبہ مضاف کا مد مقابل، جیسے منادہ کی بحث میں مفرد ہے۔ نمبر 3، جملے کا مد مقابل، جیسے تمیز کی بحث میں جو ہے نا کیا ہے کہ مفرد ہے۔ تو اب تثنیہ اور جمع کا جو مد مقابل ہے نا، جیسے رجل، یہ ہمارے مراد ہے کہ یعنی وہ مفرد ہو تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ یہاں پر مفرد چوتھے معنی میں ہے کہ یعنی چوتھا جو معنی ہے، کون سا چوتھا معنی؟ جی، تثنیہ کے مقابل، تثنیہ جمع کے جو مد مقابل ہے نا، یعنی مفرد ہو یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ اب رہا کہ وہ جو ہے نا مرکب اضافی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، مضاف یا شبہ مضاف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ہیں؟ جملے کا مد مقابل ہو تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔
جملہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا ہماری مراد کیا ہے، تسنیہ جمع نہ ہو بس، کیونکہ عبداللہ بھی تسنیہ جمع نہیں ہے، مرکب ہے، اضافی ہے، لہذا وہ بھی مفرد ہوا، اور جب مفرد ہوا تو اس پر مفرد کا ہی اعراب آئے گا۔ اچھا، پھر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ مفرد اس معنی کے ساتھ جو ہے نا کہے کہ اس جو مفرد یہ معنی ہے جو آپ معنی بیان کر رہے ہیں، تو اس معنی کے ساتھ اسماء ستہ کو بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اسماء ستہ بھی تسنیہ جمع تو نہیں ہے، حالانکہ اسماء ستہ کا تو یہ اعراب بھی نہیں ہے، اسماء ستہ مکبرہ کا یہ اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو ظاہر بات ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کہ ایک لحاظ سے اسماء ستہ مکبرہ کا یہ اعراب بنتا ہے کہ جب وہ کیا ہوں، جب وہ جو ہے نا وہ کسی کی طرف مضاف نہ ہو، نہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں نہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، تو ان کا اعراب مفرد منصرف صحیح والا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر وہ مضاف ہوں تو پھر ان پر جو ہے نا کیا ہے کہ اعراب جو ہے نا وہ دوسرا پڑا جاتا ہے۔ تو اصل اعتراض یہ ہے کہ بھئی اگر وہ مضاف ہوں یا مضاف نہ ہوں تو ان پر جو ہے مفرد والا اعراب پڑھا جانا چاہیے تھا، اصل اعتراض یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو بات سنیں کہ ہم نے جو مفرد کا یہ معنی کیا ہے نا کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ لفظاً بھی مفرد ہو اور مانن بھی مفرد ہو۔ اسماء ستہ مکبرہ اگرچہ لفظاً تو مفرد ہیں لیکن مانن تثنیہ ہے، کیوں کہ اب تب ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا ہو، یعنی اس کے لیے بیٹا ہو، اور اخ جو ہے تب ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے کیا ہو، دوسرا اخ ہو، تو لہذا مفرد اس معنی کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کو شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ بھائی مفرد سے ہماری کیا مراد ہے، لفظاً بھی مفرد ہو، مانن بھی مفرد ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر انہوں نے کہا ولا غیر منصرف، تو یہ شارح علی رحمٰن نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ مفرد منصرف صحیح میں منصرف قید اعتراضی ہے کہ جو مفرد غیر منصرف کو نکالنے کے لیے، یعنی مفرد منصرف کا یہ اعراب ہے کہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، مفرد غیر منصرف کا یہ اعراب نہیں ہے، یہ مفرد منصرف کا اعراب ہے، غیر منصرف کا اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو منع کریں، کہتے ہیں اس میں مفرد وہ جو نہ ہو مثنیٰ اور نہ مجموع اور نہ غیر منصرف، جیسے کہ زید و رجال۔ اچھا، اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا، الجمع المکسر المنصرف، ٹھیک ہے جی، کیا فرمایا، الجمع المکسر المنصرف۔ تو یہاں پر یہ جو قضا ہے نا، یہ جو قضا کا لفظ ہے، یہ قضا ہے، یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا کہ بھئی والجمع المکسر، تو شارح علیہ الرحمٰن نے کہا وقضا، انہوں نے قضا کا لفظ نکالا، تو جیسے شارح علیہ الرحمٰن نے اشارہ اس امر کی طرف کیا کہ الجمع المکسر مکسر المنصرف کا عطف جو ہے وہ المفرد المنصرف پر ہے، یہ مشبہ کا عطف ہے مشبہ بہ پر، کیونکہ جمع مکسر منصرف جو ہے مشابہ ہے اس کے مفرد منصرف صحیح کے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر انہوں نے کہا کہ الذی لم یکن، الذی لم یکن، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو عبارت لائی گئی ہے نا، یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ مفرد منصرف صحیح کے جمع مکسر کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں کہ جمع مکسر کا معنی ہے وہ جمع جو توڑ دی گئی ہو، تو جمع جو توڑ دی جائے وہ مفردی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو لہذا یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جمع مکسر کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری مراد ہے اس پر تمہارا اعتراض نہیں ہے، جو جس پر تمہارا اعتراض ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اصطلاحی معنی مراد ہے، یعنی وہ جمع کی جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہی ہو، یہ چونکہ جمع ہی ہے لہذا اسے ذکر کرنے کی جو ہے کیا کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے ذکر کیا جس میں جو ہے کیا ہے کہ واحد کی بنا سلامت نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے پھر شارح نے فرمایا ولم یکن غیر منصرف، کہ بھئی وہ غیر منصرف نہیں ہو، غیر منصرف نہ ہو، یعنی ہو تو جمع لیکن غیر منصرف نہ ہو، تو اس سے اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ منصرف کی قید یہاں بھی اعتراضی ہے، یعنی جمع مکسر غیر منصرف کا یہ حکم نہیں، ٹھیک ہے نا جی، کس کا حکم ہے، جمع مکسر منصرف کا حکم ہے، اور رجال طلبۃ یہ جمع مکسر منصرف کی مثالیں ہیں، کہتے ہیں فل اعراب فی ہذین القسمین،
یہاں سے شارح علیہ رحمہ جو وہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ محل اعراب کی ان دونوں قسموں کو بقیہ اقسام پر مقدم کیوں کیا گیا؟ اس کو مؤخر کر لیتے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں قسمیں دو اعتبار سے اصل تھی. ٹھیک ہے جی. اس لیے انہیں اعراب میں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس لیے انہیں اعراب بھی وہ دیا جو دو اعتبار سے اصل تھا. یہ دو قسمیں جو ہیں دو اعتبار سے اصل تھیں. کون سی؟ مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف. تو اس لیے انہیں اعراب بھی وہ دیا گیا جو دو اعتبار سے اصل ہو. ٹھیک ہے جی. اب رہی بات یہ کہ وہ دونوں قسمیں دو اعتبار سے کیسے اصل ہے، تو اس کے لیے آپ یہ سنیں کہ قسم اول دیکھیں مفرد منصرف صحیح، یہ تثنیہ و جمع کے مقابلے میں اصل ہے. کیوں؟ کہ تثنیہ و جمع دونوں مفرد سے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور منصرف جو ہے یہ غیر منصرف کا بنسبت اصل ہے. کیوں؟ کہ اسماء میں اصل منصرف ہونا ہے. اور دوسری قسم جو تھی الجمع المکسر المنصرف ہو، یہ جمع سالم کی بنسبت اصل ہے. کیوں؟ کہ واحد جمع میں جو تغایر مانوی ہوتا ہے نا، وہ مقتضی ہوتا ہے اس بات کا کہ واحد و جمع میں تغایر لفظی بھی ہو. اور تغایر لفظی علی وجہ الکمال جمع مکسر کے اعتبار سے واحد و جمع میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جمع سالم کے اعتبار سے نہیں پایا جاتا. تو گویا جمع مکسر ضابطہ اور قانون کے مطابق ہوئی اور جمع سالم جو ہے ضابطے کے خلاف ہوئی. تو لہذا جمع مکسر جمع سالم کی بنسبت اصل ہوئی اور منصرف غیر منصرف کی بنسبت اصل ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ یہ دونوں قسمیں یعنی مفرد منصرف صحیح اور دوسرا قسم جمع مکسر منصرف دو اعتبار سے اصل تھی. اس لیے انہیں جو اعراب دیا گیا نا وہ بھی دو اعتبار سے اصل ہے. ایک تو اس لیے کہ وہ اعراب بالحرکت ہے اور اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کی بنسبت اصل ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اعراب بالحرکت ہو تو اصل یہ ہے کہ وہ اعراب تینوں حالتوں میں تینوں حرکتیں ہوں. اور ان دونوں قسموں میں بھی تینوں حالتوں میں تینوں حرکتیں ہیں. کیونکہ ان دونوں قسموں کا اعراب جو ہے نا دو وجہ سے اصل تھا، اس لیے انہیں بقیہ تمام اقسام سے جو ہے نا کیا ہے کہ مقدم ذکر کیا گیا ہے. یعنی باقی جو آگے قسمیں آئیں گی نا تو ان سے جو ہے نا یہ ذکر کیا گیا ہے اور اعراب کو بھی جو ہے ان کو یعنی اصل قسموں کو اصل اعراب دیا گیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ہم اس پر جو ہے نا وہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں. اب مانا کریں ذرا. کہتے ہیں وہ جو نہ ہو بنا اس میں سلامت اور نہ ہو غیر منصرف جس طرح رجال طرف. تو اعراب دو قسموں میں سے اسم میں سے اصل ہے دو وجہ پر. ایک یہ کہ اصل اعراب میں یہ کوئی حرکت ہو اور اعراب اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ حرکت کے ساتھ، ان دونوں میں حرکت کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ جب اعراب حرکت کے ساتھ تو اصل یہ ہے کہ حرکات ثلاثہ تینوں احوال میں تینوں حال میں ہوں اور اعراب ان دونوں میں تینوں اعراب آتے ہیں تینوں احوال میں. تو ان دونوں میں جو ہے فل اعراب ہو فیہما سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.